تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس آیت کے ذیل میں چند جملے عرض کرنے سے پہلے ایک اور حقیقت کی طرف بطور تمہید توجہ دلانی ضروری ہے۔ اس کائنات کا خالق پروردگار عالم وہ ذرہ ہو یا نامعلوم تعداد میں ستاروں اور سیاروں کا مجموعہ کہکشاں ہو، یہ سب اس کی تخلیق۔ وقت جب نہیں تھا تب بھی وہی مالک تھا، اور جب وقت مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا گیا، ہر لمحے کا وہی مالک۔ اس کائنات کے کسی دور کو اس کے علاوہ کوئی اور حق نہیں رکھتا کہ یہ کہے کہ یہ میرا ہے۔ جو کچھ ہے اسی کا خلق کیا ہوا، اسی کے اختیار کے تابع۔ جس چیز پہ چاہے اپنی ملکیت کی مہر لگا دے، اسی میں دم اعتراض نہیں۔ جس وقت کو چاہے اپنی طرف نسبت دے دے، کوئی لب کشائی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ازل سے لے کے ابد تک پھیلا ہوا ہر چند کے محدود زمانہ ہے، لیکن ہمارے وہم و گمان کے لیے لامحدود۔ اس بظاہر لامتناہی دور میں ابتدا سے لے کے انتہا تک اس نے کسی دن، کسی گھڑی، کسی مدت کو اپنی قدرت کاملہ سے نسبت نہیں دی۔ پورے طویل دور وقت میں ایک لمحہ چنا، ایک دن چنا، جس کے لیے بڑے یوں کہیے کہ قدرت و اختیار کے اظہار کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ مالک یوم الدین، وہ جو ارض و سما کا مالک ہے، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر وقت کا مالک ہے، اس نے محض ملکیت کا دعویٰ کیا تو ایک دن یوم الدین بڑے اہتمام سے میں صرف یوم دین کا مالک ہوں۔ پروردگارا یہ سب کچھ تیرا، یہ سارے وقت تیرے، یہ یوم الدین کی ملکیت کا اعلان کیوں؟ اور پھر یہ نہیں کہ یہ اعلان آج ہے، وہ جب دن آئے گا سورہ مومنون میں اس منظر کو کھینچا گیا کہ ایک مرتبہ ایک آواز گونجے گی، ایک سوال آئے گا، آج کے دن کا مالک کون ہے؟ تو اس وقت کوئی اور جواب دے گا، اب خدا جانے جواب دینے والا کون ہے۔ ساری زمین کو خدا جواب دے گی، یا وہ جس کی ساری زندگی پیغام ہی یہی تھا، وہی جواب وہ ذات ہوگی۔ برتر کوئی کہے گا کہ آج کے دن کا مالک للہ واحد القہار، آج کے دن کا کوئی مالک ہے تو وہ اللہ ہے جو واحد بھی ہے اور زبردست بھی ہے، قہار بھی ہے۔ یہ اقرار بھی ہوگا، اعلان بھی ہوگا۔ پروردگارا کائنات کا ہر لمحہ تیری ملکیت تھا، تو نے ایک لمحے کو خاص طور پر اپنی طرف من نسبت دی، ایک دن کو اپنی طرف نسبت دی، تو اس دن پر یہ اصرار کیوں ہے کہ پھر مجمع عام میں، میدان حشر کے سارے اجتماع میں یہ اعلان بھی ہو رہا ہے کہ آج کا مالک کون، اور سب سے اقرار بھی کروایا جا رہا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ۔ یہ کیا اہمیت ہے، کیا مصلحت ہے کہ اس دن کی ملکیت کے اظہار کی شد و مد سے ہو رہا ہے۔ اب اگر دنیا کے حوالوں سے اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ مالک جس کی ملکیت ظاہر ہو، واضح ہو، وہ اپنی ملکیت کا اعلان کب کرتا ہے؟ اس حوالے سے اگر دیکھیے
تو ماشاءاللہ جو اپنے گھروں کے مالک ہیں اسی میں رہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، مہمان آتے ہیں تو وہاں قیام کرتے ہیں، ان مہمانوں کو آتے جاتے بھی دنیا دیکھتی ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ صاحب خانہ کون ہے۔ کبھی ضرورت نہیں پیش آئی کہ یہ پوچھا جائے کہ یہ گھر کس کا ہے، اس لیے گھر والے کا اختیار اس گھر کے اوپر پوری طرح نظر آ رہا ہے۔ ایک دن صاحب خانہ نے فیصلہ کیا کہ آج اس مکان کی ملکیت کسی اور کو دے دی جائے، فروخت کر رہا ہے، ہبا کر رہا ہے، کسی اور کو تو ختم دینا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے جہاں بھی جائیے گا کوئی نہ کوئی قاعدہ، کوئی نہ کوئی نظام ہوگا، کوئی رجسٹریشن آفس ہوگا، کوئی کچہری، کوئی عدالت ہوگی، جہاں جا کے خرید و فروخت کے معاملات طے ہوں گے۔ وہاں پہنچا ہے، اب جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں، فلاں کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ جس گھر کو تم اپنا کہہ رہے ہو اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اب اگر کوئی رجسٹری ہے تو پیش کیجئے، کوئی تحریر ہے تو پیش کیجئے، کوئی وصیت نامہ ہے تو پیش کیجئے۔ اور بعض اوقات تو ایسی صورت ہوتی ہے کہ باقاعدہ عدالت کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اخباروں میں اشتہار دیا جائے گا کہ یہ ملکیت جو ہے فلاں صاحب دعویٰ کر رہے ہیں اور اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، تو جس کسی کو بھی دعویٰ ملکیت ہو وہ اتنے دن کے اندر اندر پیش ہو جائے اور دعویٰ ملکیت کر دے۔ یہ سب کب ہو رہا ہے؟ جب وہ اپنی ملکیت کو کسی کی طرف منتقل کر اسی مرحلے پہ ضرورت پیش آ رہی ہے کہ یہ اس گھر کا مالک کون ہے، اس کا صاحب اختیار کون ہے، کون اس کو دوسرے کو دے سکتا ہے۔ ساری زندگی وہ رہتا رہا، کبھی نہیں پوچھا کہ رجسٹری ہے تمہارے پاس، کوئی اقرار نامہ کسی کا ہے، وصیت نامہ ہے، کس صورت میں تمہیں یہ مکان ملا۔ اس وقت پوچھا جب مکان کی ملکیت تبدیل کی جانے لگی، ملکیت کسی اور کو دی جانے لگی۔ اب جو بار بار اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ یوم الدین کا مالک ہے، اشتہار عام دے رہا ہے کہ ہے کوئی اور دعوے دار تو آج دعویٰ کر لے۔ جب سب کی طرف سے اقرار ہوتا ہے کہ نہیں تو ہی مالک ہے، تو اب اس اقرار کے بعد تلاش ہوئی تو پھر سورہ انبیاء کی یہ آیت نظر آئی جہاں کہا گیا ہے ھذا یومکم، یہ دن تمہارا دن ہے۔ وہ اللہ کے دو عالم کسی سے مخاطب ہو کر وہ ایک پورا منظر کھینچا گیا ہے۔ آیت نمبر 98 سے لے کے 103 تک سورہ انبیاء کی آیتیں، اس میں ایک پورا منظر کھینچا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو کشاں کشاں کھینچ کر جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ اس وقت نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، نہ ان کا کوئی حامی ہوگا، وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وہ جن کے پرستش کرتے تھے، جن جھوٹے خداؤں کو اپنا معبود کہتے تھے، وہ معبود بھی جہنم میں جلیں گے اور ان کے یہ ماننے والے بھی جہنم میں جلیں گے۔ ایک منظر دکھانے کے بعد پھر ایک دوسرا رخ پیش ہوا کہ کچھ لوگ وہ آئیں گے کہ جیسے ہی آئیں گے ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ جنت کی ہوائیں ان کا استقبال کریں گی، جہنم کے جلتے ہوئے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی آج تو بڑی دور کی بات ہے، آواز تک ان کو متاثر نہیں کرے گی، ان کے قریب نہیں پہنچے گی۔ ملائکہ کی صف آگے بڑھے گی استقبال کے لیے، اور جب استقبال کر رہی ہوگی اس وقت ایک صدا سنائی دے گی، اس وقت ایک آواز آئے گی ھذا یومکم، یہ دن تمہارا دن ہے۔ آنے والی ہستیوں سے کہا جائے گا یہ دن تمہارا دن ہے، اور الذی کنتم توعدون، یاد ہوگا کہ ہم نے تم سے اس کا وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ آج کے دن یہ دن تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اب پروردگار عالم جب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دن تمہارا دن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی ملکیت کا اعلان کیا تھا مالک یوم الدین، اس لیے کہ دنیا میں تو تم ان کی ہر چیز جو ہم ان کو دیتے رہے اس پر اپنے دعوے دائر کرتے رہے، اگر حکومت دی تو تم نے اس کو چھین لیا، یہ کہا کہ حکومت ہماری ہے ان کی نہیں، اقتدار ان کا نہیں ہمارا ہے۔ اگر ہم نے کہا کہ اطاعت ہو سکتی ہے تو بعد خدا ان کی اطاعت ہو سکتی ہے، تم نے کہا نہیں ہماری اطاعت کی جائے۔ اگر ان کے پاس باغ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نظر آیا تو تم نے اس کو بھی چھیننے میں دریغ نہیں کیا۔ وہاں تو ان کی ہر ملکیت کو اپنا کہتے رہے، لیکن آج کے دن میں یہ اقرار کرانے کے بعد کہ
کہ آج کا دن ہمارا دن ہے، یہ مان چکے نا تم، تو اب یہ دن کا مالک ہم ان کو بنا رہے ہیں۔ ھذا یومکم، یہ دن تمہارا دن ہے، تمہارا دن ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ مطلب یہ ہوا کہ گویا کچھ ہستیاں ہیں کہ جن سے خطاب ہو رہا ہے کہ آج کے دن کے مالک تم ہو۔ وہ دیکھو رضوان کھڑا ہے جنت کے دروازے پہ، وہ مالک کھڑا ہے جہنم کے دروازے پر۔ اب اور اختیار تمہارا ہے، جس کو چاہو جنت میں داخل کرو۔ اچھا پروردگارا، اگر تو نے ان کو آج کے دن کا مالک قرار دینا ہی تھا تو تو نے یقیناً ان سے کہہ بھی دیا ہوگا، ان سے وعدہ بھی کیا ہوگا، اور ان کو یقیناً تیرے وعدے پہ یقین کامل تھا۔ یہ ہماری طرح شک و شبے کی شکار کبھی نہیں ہوئے، ان کو یقین کامل تھا کہ تیرا وعدہ پورا ہوگا۔ آج یہ کیوں ذکر کر رہا ہے کہ ان کنتم توعدون، یہ وہ دن ہے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ یہ وعدے کا ذکر آج کیوں ہو رہا ہے؟ بزرگان گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ وعدے کا ذکر اس لیے کہ اہل دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ دیکھو یہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے یہ ہمارا علم کا معاہدہ ہے کہ تمہیں ہم وہ جس دن کا مالک بنائیں گے، لیکن یاد رکھو کہ اس دن کا مفاد تمہاری ذات سے وابستہ ہے، تمہارے اپنے مفادات اس دن سے وابستہ ہیں۔ تم اس دن نجات چاہو گے، بخشش چاہو گے، تو معلوم تو ہو کہ اس دن کا مالک کون ہے۔ تو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ پروردگارا، اس وعدے کا تو نے ذکر کیوں کیا؟ دیکھو یہ ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جن سے وعدہ کیا ہے تمہیں تو نہیں معلوم کب ہم نے وعدہ کیا تھا، لیکن کم از کم یہ تو تمہارے سامنے اپنے یقین کا اظہار کریں گے کہ ہم سے اس دن کا وعدہ ہے۔ بزرگان گرامی، بات واضح نہیں ہوئی، ذرا غور فرمائیے۔ دنیا میں کتنے دربار ہیں، کن کی کتنی خانقاہیں ہیں، کتنے بڑے بڑے شریف مقامات ہیں کہ جن کی عظمت کے تذکرے ہوتے ہیں۔ جب سنیے کسی فلاں بیماری کا علاج چاہیے، اس دربار میں جائیے، اس کے حضور جائیے، مرض کا علاج ہو جائے گا۔ مقدموں میں کامیابی چاہیے، فلاں کے حضور جائیے، آوازیں آ رہی ہیں، آؤ ہم تمہارے مسئلے حل کرتے ہیں۔ اولاد چاہیے، آؤ ہم تمہیں اولاد دیتے ہیں۔ دنیا کے جتنے مسائل ہیں، رزق کی وسعت چاہیے، کسی دربار میں جائیے، وہاں رزق کے وسائل فراہم ہو جائیں گے۔ لیکن جتنے مسائل اس دنیا سے متعلق ہیں اس کے حل تو ہمیں کئی جگہ ملے، کئی درباروں میں، کئی خانقاہوں میں اس دنیا کے متعلق مسائل کے حل ملے۔ بیماروں کی شفا، مقدموں میں کامیابی، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، سب دنیا کی چیزیں تھی نا۔ یہ سب دنیا کی چیزیں مانگتے گئے، دینے والے دیتے گئے۔ اللہ نے تھوڑے تھوڑے اختیارات پوری دنیا میں بہتوں کو دے رکھے ہیں، کسی کو علم کی وساطت سے، کسی کو روحانیت کی وساطت سے، وہ آپ کے مسائل حل کرتا رہتا ہے۔ دنیا کے مسائل تو حل ہوتے گئے، لیکن ان بڑے بڑے درباروں میں، ان بڑے بڑے وہ جو خزانے بخشنے والے ہیں، ان دروں پر حاضر ہو کر کہا یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ تو آپ کی بڑی مہربانی آپ نے دی، ذرا اتنا وعدہ کر دیجئے کہ قیامت کے دن ہماری بخشش کا سامان بھی کر دیجئے گا، ہماری نجات کا بھی سامان کر دیجئے گا، ہمارے مغفرت کا وسیلہ بھی بن جائیے گا۔ تو وہ جو بڑھ بڑھ کے کہہ رہے تھے مرادیں لے کے آؤ ہم پوری کرتے ہیں، لیکن جب ان سے آخرت کی کسی مراد کی بات کی انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہمارے لیے تم بھی دعا کرنا کہ خداوندہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے لیے دعا کرنا کہ خداوندہ ان سے راضی ہو جائے، ہمارے لیے دعا کرنا کہ خداوندہ ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، ان پہ اپنی سلامتی نازل فرما۔ یہ دعاؤں کی کیوں ضرورت ہے؟ بھائی وہ جگہ ایسی ہوگی کہ یہاں کے مسئلے تو ہم حل کر سکتے ہیں، وہاں کا مسئلہ حل کرنے میں ہم مجبور و محتاج ہیں۔ جب ہر طرف سے سنا کہ نہ کوئی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، نہ کوئی شفاعت کا وعدہ کرتا ہے، اور وہ دن بھی وہ ہوگا کہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ آج کے دن کوئی آدمی بھی میری شفاعت، میری بارگاہ میں، مخلوق میں کا کوئی فرد میری بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتا الا باذنہ، جس کے پاس اس کی اذن ہوگی، اس کی اجازت ہوگی، اس کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ تو اب ان کے پاس کسی کے پاس سند ہو کہ ان کے پاس اذن شفاعت ہے تب تو وعدہ کریں۔ وہ کیا کریں کہ جنہیں خود اپنا انجام معلوم نہیں ہے، اس مرحلے پر جب دنیا میں کسی جگہ سے، کسی بڑے بڑے پررونق دربار سے ہمیں آخرت کی سلسلے میں کوئی شہادت،
کوئی گواہی، کوئی بیان نہ ملا کہ ہم ذمہ دار ہیں تمہاری آخرت کے۔ اس مرحلے پر مدینے کے گھر کے دروازے پہنچے، وہاں باپ اور بیٹی میں گفتگو ہو رہی ہے، بیٹی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ بیٹی نے باپ سے پوچھا ہے، بابا یہ جو خبر آپ نے سنائی ہے، اس خبر کا جب یہ دنیا میں ظاہر ہوگی، جب میرا بیٹا شہید کیا جائے گا تو کیا اس کی شہادت پہ کوئی آنسو بہانے والا ہوگا؟ آپ ہوں گے؟ نہیں میں نہیں ہوں گا۔ میں ہوں گی؟ نہیں ہوں گا۔ میرے بیٹے کا باپ ہوگا؟ نہیں وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر میری اولاد پر آنسو کون بہائے گا؟ کون ان کا ماتم کرے گا؟ تو اس وقت زمان رسالت نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس قوم کا کام یہ ہوگا کہ اس کے بوڑھے، اس کے جوان، اس کے بچے، اس کے مرد، اس کی عورتیں وہ تمہارے گھرانے کے ان شہیدوں کا ماتم کریں گی، ان کے اوپر گریہ کریں گی۔ بس یہ سنا، بیٹی نے یہ سنا تو پہلی مرتبہ ہمیں یہ عجیب و غریب جملہ سنائی دیا، بابا اگر اللہ ایک قوم اس لیے پیدا کرے گا کہ میرے فرزند کا ماتم کرے، میرے فرزند پہ گریہ کرے، تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک ان میں سے ایک ایک فرد کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں۔ پہلی مرتبہ ہم نے سنا کہ کوئی جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہے، جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ بس بزرگان محترم اس دن پتہ چلا کہ اب اگر کوئی ہے کہ جو اس دن بااختیار ہوگا تو وہ یقیناً وہ ہوگی جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں جنت دے سکتی ہوں۔ اور یہیں سے سامعین گرامی بات کو مختصر کرتے ہوئے نتیجے کے قریب پہنچ جاؤں کہ یہیں سے ہمیں پتہ چلا کہ شفاعت کے میدان میں یا باپ کا قدم ہے یا بیٹی کا یا باپ کو یہ اختیار حاصل ہے یا یہ بیٹی کو اختیار حاصل ہے۔ بڑی کبھی تفصیلی بحثیں ہیں سامعین محترم۔ وہ جو ایک آیت اکثر ہم سنتے ہیں سورہ شورى کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کہ ارشاد ہوا کہ رسول ان سب سے کہہ دو کہ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے۔ لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، کسی اجر کا سوال نہیں ہے تم سے، علیکم ان سے کسی اجر کا سوال نہیں ہے سوائے مودت قربا کے۔ اب اجر کے ساتھ اس فعل کا، اس عمل کا ذکر نہیں تھا جس کی اجرت کی بات کی جا رہی ہے۔ کس چیز کی اجرت آیت میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، ان کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے بطور اجر کے سوائے قربا کے۔ تو یہ اجر کس چیز کا اجر؟ اجر ضرور کسی محنت کا، کسی کاوش کا، کسی دی ہوئی چیز کی قیمت کا اجر طلب کیا جاتا ہے، اس کا ذکر کوئی نہیں۔ چونکہ ذکر کوئی نہیں اور ہم نے سن رکھا تھا قرآن مجید کے ارشاد کہ رسول نے ہمارے ساتھ جو ان کا طرز عمل تھا، اس کے طرز عمل صرف ایک مرکز کے گرد گھوم رہا تھا جس مرکز کا نام رسالت تھا۔ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، جس کی زندگی کا ہر لمحہ رسول ہونا تھا۔ تو اس لیے جب اس کے اجر کی بات ہوئی تو ہم نے کہا شاید اس آیت سے مراد یہ ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے رسالت کا کوئی اور اجر نہیں مانگتے، رسول کا تو اور کوئی کام ہی نہیں تھا نا، تو اب جب اجر مانگ رہے ہیں تو رسالت کا اجر مانگیں گے۔ یہی سمجھتے ہوئے ہم نے ترجمہ یہ کیا کہ ہم کوئی اجر رسالت، رسول ان سے کہہ دو کہ کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے مودت قربا کے۔ لیکن جناب والا یہ جملہ کہتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ اجر وہ دیتا ہے جو کسی کو کسی کام کے اوپر لگاتا ہے۔ میں نے مکان کی تعمیر کے لیے کچھ مستری ہائر کیے، مستری لیے، ان سے مکان بنوایا، اب وہ اجرت کا سوال آپ سے کرے تو اس سے زیادہ ناسمجھ کوئی نہیں۔ بھائی جس نے تمہیں کام پہ لگایا اس سے اجرت مانگو۔ اگر رسول کو ہم نے رسول بنایا ہوتا تو ہم سے اجرت مانگی جاتی۔ رسالت کی اجرت خدا کا رسول ہم سے کیوں مانگے گا؟ اور ہمارے پاس دینے کے لیے ہے کیا ہے اس کو جو ہم اجرت کے لیے دیں گے؟ جناب والا اجرت دیکھیے، رسالت کا کام اللہ نے سپرد کیا تھا۔ اللہ کا رسول چھوٹے چھوٹے انبیاء سورہ یاسین میں اور تقریباً 13-14 مقامات پر قرآن مجید میں انبیاء سے جب کبھی یہ سوال ہوا کہ جناب آپ کی اجرت کیا ہے، یہ جو پیغام آپ پہنچا رہے ہیں، تو وہ جواب دیتے تھے کہ ہماری اجرت تو اللہ کی طرف ہے۔
چھوٹے درجے کے انبیاء تو اپنی اجرت براہ راست اللہ سے مانگیں، اور جس کی رسالت تمام رسالتوں کا حاصل ہو، تمام رسالتوں کی بقا کی ذمہ دار ہو، جو ختم المرسلین ہو، تاج الانبیاء ہو، وہ اللہ سے اجرت لینے کے بجائے بندوں سے اجرت لے گا اپنی رسالت کی؟ کہ رسالت کی اجرت ہو ہی نہیں سکتی۔ جس نے رسول بنا کے بھیجا ہے وہ جانے اور رسول کی اجرت جانے۔ ہمارے پاس دینے کے لیے کیا ہے رسول کو جو اس کے اس عظیم کام کی اجرت دے سکیں، جو اس سے پہلے خدا کے علاوہ کوئی اور دینے کی نہ اہلیت رکھتا ہے نہ صلاحیت رکھتا ہے؟ تو اس رسول کی اجرت کیوں بندوں کے حوالے کی جائے؟ اللہ خود دینے والا ہے اجرت ان کی رسالت کا۔ وہ ہم سے رسالت کی اجرت نہیں مانگیں گے، پھر کس چیز کی اجرت مانگیں گے؟ یہ جو کہا گیا ہے کہ کوئی اور اجرت نہیں ہے سوائے مودت قربا کے، تو یہ کس چیز کی اجرت ہے؟ تو بزرگان محترم، یہ کسی ایسے کام کی اجرت ہو سکتی ہے جو رسول نے اپنی اس نبوت کے کام سے آگے بڑھ کر کیا ہو۔ ارے بھائی، جو رسول کا کام تھا رسالت کی حیثیت سے، اس کی اجرت اللہ دے گا۔ ہم اہلیت ہی نہیں رکھتے کہ اس کی اجرت دے سکیں۔ پھر رسول اگر ہم سے کوئی عزت مانگ رہا ہے تو اس نے یقیناً اپنے فرائض منصبی سے زائد کوئی کام کیا ہے جس کی عزت ہم سے مانگ رہا ہے۔ جی تو جناب والا، اگر اس بات کو سمجھنا ہے کہ رسول کس چیز کی عزت مانگ رہا ہے تو اتنا سوچ لیجئے کہ رسول کا کام کیا تھا۔ رسول کا کام تھا کہ اللہ کی شریعت ہم تک پہنچا دے، اللہ کا دین پہنچا دے۔ اب اللہ کا دین اس رسول نے پہنچا دیا اور اس اہتمام سے پہنچایا کہ آپ نے بھی اقرار کیا کہ ہاں دین ہم تک پہنچ گیا، اللہ نے بھی اس اقرار کو اپنی مہر لگا کے ختم کر دیا کہ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ اس رسول نے کچھ بچا کے نہیں رکھا، جو کام سونپا گیا تھا، جو رسالت سونپی گئی تھی، اس کی ہر بات پہنچا دی۔ رسول کو جو کچھ کرنا تھا بطور رسالت کے وہ رسول کر چکا۔ اب ہمارا اس کام سے رشتہ کیا رہ گیا؟ اس کام سے رشتہ یہ رہ گیا کہ اب رسول سے کچھ اور نہیں ملے گا۔ رسالت کے معاملے میں رسول سے کچھ اور نہیں ملے گا، جو کچھ رسول دے گئے ہیں اب ہمارا کام اس پہ ایمان لانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب انتظار نہیں کرنا کہ رسول ابھی کچھ اور دے گا۔ رسول تو رسالت پہنچا گیا تو وہ رسالت کو اپنی پہنچا گیا، اس میں تو کوئی بات باقی نہیں۔ تو پھر جب رسول کی طرف سے جو کچھ پہنچنا تھا پہنچ گیا تو اب ہمارا اور رسول کا رشتہ کیا رہ گیا؟ زیادہ سے زیادہ یہی رشتہ ہوگا نا کہ ہم اپنے رسول کی بارگاہ میں جا کے شکریہ ادا کریں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ بس شکریہ کے علاوہ تو اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب رسول سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا بسلسلہ شریعت، لیکن مسلمان ہے کہ آج بھی بار بار در رسول کی طرف دیکھ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے دامن سے ہم وابستہ رہنا چاہتے ہیں، آپ کے قدموں سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں ایک دفعہ موقع مل جائے تو ہم آپ کی قربت سے اپنے آپ کو دور نہ کریں۔ یہ سب کس لیے؟ رسول کو جو دینا تھا دے چکے، بصورت شریعت جو کچھ دینا تھا وہ دے چکے۔ اب آپ کا قانون شریعت پہ عمل کیجئے، اس شریعت کو سینے سے لگائیے، اس شریعت پہ ایمان لائیے۔ اب رسول سے کیا توقع رہ گئی ہے؟ تو ہر مسلمان کہے گا کہ جو کچھ رسول نے اس دنیا کو گزارنے کے لیے بتانا تھا وہ تو بتا دیا، آخرت کے لیے بھی جو طریقے بتائے ہیں وہ بتا تو دیے ہیں، لیکن ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ نمازیں قبول ہوں گی کہ نہیں، روزے رکھتے ہیں، نہیں معلوم کہ اللہ کی بارگاہ میں روزے پیش کرنے کے قابل ہیں کہ نہیں، ہمارا کوئی اچھے سے اچھا عمل بھی ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں ریا کتنی شامل تھی، خود نمائی کتنی شامل تھی، ذاتی مفادات کتنے شامل تھے، نیتوں کی کیا کیفیت تھی۔ دنیا نے تو عمل دیکھا ہے، پس منظر میں عمل کے جو نیت تھی اس کو تو دنیا والوں نے نہیں دیکھا۔ تو کم از کم اس نیت کو دیکھنے کا، اگر اللہ کو اللہ ہی جانتا ہے ان نیتوں کو، تو جب میدان حشر میں ہم تو لے کے گئے اتنی نمازیں اتنے روزے، اس نے کہا کہ جو کچھ کیا یہ تو تم نے دنیا والوں کے لیے کیا، ہمارے لیے کیا کیا تھا؟ اس وقت جب عمل قبولیت کے کسوٹی پر پورے نہ اترے، اس وقت توقع ہوگی کہ کاش کوئی تو ایسا ہوتا جس کے زندگی میں اعمال خیر کی اتنی کثرت ہو کہ
کہ اپنے بے پناہ پہاڑ جیسے اعمال میں سے ایک چٹکی اٹھا کر بھی ہمارے پلڑے پہ رکھ دے تو ہمارا پلڑا عمل بھاری ہو جائے گا. اس وقت ہمیں کون نظر آئے گا سوائے اس کے کہ جس نے بتایا کہ میں تو خدا کا رسول ہوں نا. میرا وسیع کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ تلوار کو جنبش دے تو تمام دنیا کی عبادت ایک طرف اور اسی تلوار کی جنبش ہے. اب ضرورت ہے میدان حشر میں اس شفاعت کی, اس عمل خیر کو اپنے ہمارے اعمال پہ اس کا سایہ ڈال دینے کی کہ جس کے نتیجے میں ہماری بخشش ہو جائے, ہماری نجات ہو جائے. اچھا یہ جو نجات اور بخشش عطا کریں گے رسول, یہ کیا یہ رسول کو بحیثیت رسول کے یہ منصب حاصل ہے؟ شفاعت کا حق کیا بحیثیت رسالت کے فرائض رسالت میں یا رسالت کے جو اختیارات ہیں اس میں کیا یہ جز بھی شامل ہے کہ وہ بھی شفیع ہوں؟ تو معلوم ہوا کہ تمام انبیاء روز حشر بارگاہ پوری طرح ادا کی ہے. اس لیے ذمہ داری کے انعام کے طور پر اگر ان کو کوئی صلہ دیا جائے تو یہ صلہ دوسرا بھی حقدار ہے. یا تو یہ کہ دوسرے انبیاء نے کوئی کوتاہی کی ہوتی اور یہاں پوری ذمہ داری کی گئی ہوتی. چنانچہ رسول کو بطور انعام نہیں مل سکتا. رسول خاص طور پر اس بات کے حقدار نہیں ہوتے کہ ان کو تو شفاعت کا حق دیا جائے دوسرے انبیاء کو نہ دیا جائے. پھر ماننا پڑے گا کہ اس رسول نے اس اختیار کو کمایا ہے, یہ ارنڈ ہے, کوششوں سے حاصل ہے, رسول کا کسب کیا ہوا ہے, رسول نے اس حق کو حاصل کیا ہے. اب رسول کیسے حاصل کریں گے؟ زائد اجرت ہے نا. نبوت کی جو عام اجرت ہے تمام انبیاء کو ملی, رسالت کی جو عام اجرت ہے جو صلہ ہے اس تمام انبیاء کو ملا, ان کو بھی ملا. یہ جو ایک زائد خصوصیت ملی ہے کہ تمام انبیاء کی بھی شفاعت کرنا, تمام امتوں کی بھی شفاعت کرنا, تو یہ شفاعت کا اختیار رسول کو کیسے ملا؟ کوئی تو عمل رسول کا ایسا ہو کہ جو عمل رسول کا زائد از کار نبوت ہو. بھائی دیکھیے اوور ٹائم لگائے گا کوئی تبھی تو اس کو اجرت میں کچھ زیادہ ملے گا. اگر وہی کام کرے گا جو اس کی ذمہ داری ہے تو پھر اس کی اجرت میں اضافہ کیسا؟ اس کی صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم کی زبان سے جملہ کہلوایا کہ میری جتنی نمازیں ہیں, میرا جتنی عبادتیں ہیں, میرا مرنا میرا جینا وہ سب للہ رب العالمین, وہ سب عالمین کے رب کے لیے ہے. اگر ابراہیم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے تھا تو جو فخر ابراہیم ہے کیا اس کی زندگی میں کوئی فارغ لمحہ تھا کہ جس کے اندر کوئی زائد اجرت کا کام کرتا؟ بھائی وہ ٹائم کے لیے کچھ فرصت چاہیے نا. صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک کے اگر ملازم ہے تو اس دوران میں تو زائد اجرت کا مطالبہ نہیں ہو سکتا. ہاں 5 بجے کے بعد جب ذاتی وقت شروع ہوا تو اس میں سے کچھ وقت اگر ہم نے دے دیا اپنے حاضر کو تو وہ کہے گا ہاں اس کا اوور ٹائم ہم سے لے لو. رسول کو اوور ٹائم ملنے جا رہا ہے, ایسے رسول کو جس کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے کار منصبی سے ہٹ کر ہو. بھائی فرصت کا کوئی لمحہ ہو. ابھی میں نے حوالہ دیا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وما محمد الا رسول, رسول تو اس کے علاوہ تھے ہی کچھ نہیں سوائے رسول ہونے کے. اور حضرت ابراہیم کا وہ اعلان یہ ملا کے نتیجہ کیا نکلا کہ اس رسول کی زندگی میں ایک لمحہ بھی فارغ نہیں ہے اس منصب سے جس منصب کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے. ملنے جا رہا ہے اوور ٹائم, تو یہ اوور ٹائم کیسے ملے گا؟ اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ کوئی ذات ایسی ہو کہ جس سے رسول کا نیت کا ایسا رشتہ ہو کہ رسول کہے اس سے میں ہوں اور پھر وہ کوئی کام ایسا کر دے کہ جو اس کے فرائض منصبی سے کہیں زیادہ تر ہو. کوئی تو زائد اس کا کام ہو نا, کوئی تو ایسا کام ہو. تو بزرگان گرامی ذرا ایمانداری سے بتائیے امام حسین جوانان جنت کے سردار کب تھے؟ حیات رسالت میں ہی جملہ سنا گیا نا. زبان رسالت سے یہ خبر حضور نے اپنی زندگی میں دی ہے. فرض کیجئے واقعہ اگر بڑا نہ ہو تو کیا حسین جوانان جنت کے سردار نہیں رہیں گے؟
ابھی 4-5 سال کا سن ہے اور رسول کہہ رہے ہیں یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. اگر رسول یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے دونوں نواسے امام ہیں، چاہے قیام کریں چاہے بیٹھ جائیں، چاہے قعود ہو چاہے قیام ہو، یہ دونوں بیٹے امام ہیں، تو اب اس امامت کو کوئی چھین سکتا ہے؟ جب ابھی 4-5 سال کے تھے تب یہ منصب مل گیا. رسول کے کاندھے کی سواری کا شرف اسی عمر میں مل گیا. رسول کی نماز کی طوالت کا باعث حسین اسی زمانے میں بن گیا. کون سا منصب ہے؟ جب جوانان جنت کے سردار ہو گئے تو سردار وہ انتہائی منزل، وہ جنت وہ انتہائی منزل تھی جس کے حصول کے لیے انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین سب اپنی زندگی کو وقف کرتے رہے کہ جنت مل جائے. اس جنت میں گئے تو سرداری مل چکی ہے حسن و حسین کو اس طفلی کی حالت میں جس کی تمنا پوری دنیا کر رہی ہے. اس جنت کے سید و سردار، اس کے بعد مقام کون سا باقی بچتا ہے؟ بتائیے اس کے بعد مقام کون سا بچتا ہے؟ یہ مقام بلند حسین نے اپنے 5 سال کے سن میں حاصل کر لیا، 4 سال کے سن میں حاصل کر لیا. اب چاہے کربلا ہو یا نہ ہو، حسین کے مقام پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہ امام بھی رہیں گے، جوانان جنت کے سردار رہیں گے، دنیا میں امام رہیں گے، جنت میں جوانوں کے سردار رہیں گے. دنیا و آخرت دونوں حسین کو مل چکی ہے 4 سال کے سن میں. اب اگر حسین کسی مرحلے پر جان کی قربانی دے تو یہ نہ اپنے لیے جنت کے راستے ہوگی نہ دنیا کے راستے ہوگی. یہ وہ عظیم کام ہے کہ جس کے سلے میں اب پروردگار عالم کہے حسین تو نے وہ کام کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں، لیکن حسین یہ تو نے جو کام کیا ہے نا حسین، تو تو اپنے طور پر کچھ نہ کرتا، یہ تو تیرے نانا کا کمال ہے جس نے تجھے ایسا بنایا ہے. اگر نانا کو حسین کی قربانی کے صلے میں شفاعت مل سکتی ہے تو اس ماں کو شفاعت کیوں نہیں مل سکتی جس نے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو حدیث قصہ میں جو روایت حدیث قصہ ہے شان نزول آیت تطہیر کی، اس میں تمام شخصیتوں کو جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں اور یہ درخواست کی ہے، آپ حضرات کے سامنے ہے، تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اس حدیث میں جو کوئی بھی آیا ہے اس نے یہ خواہش ظاہر کی یا رسول اللہ ہم بھی چادر میں آ سکتے ہیں، تو سب نے یا رسول اللہ کہہ کے خطاب کیا، اپنے نانا کو مخاطب کر کے خطاب کیا. جواب میں رسول نے ہر ایک کے لیے ایک الگ خطاب دیا. عام طور پر 2 خطابات پر مشتمل ہر ایک کے لیے جملے ارشاد فرمائے. امام حسن گئے تو کہا یا ولدی یا صاحب حوضی. جناب امیر گئے تو کہا یا اخی یا وسیع خلیفتی یا صاحب لوائی. جب خاتون جنت گئی تو کہا یا بنتی یا بذوتی. حسین آئے تو ایک عجیب و غریب جملہ کہا گیا، کہا یا بلدی یا شافع امتی. یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جو شفیع المذنبین ہے، جو قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ ہے. ساری اقوام، ساری امتیں سب شفاعت کے لیے بارگاہ رسالت میں آئیں گی. وہ شفیع عالمین وہ کہہ رہا ہے یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرانے والے. اگر کوئی اور کہہ رہا ہوتا تو میرے لیے اتنی الجھن کی بات نہیں تھی. خود رسول شفیع، خود سیدہ شفیع، اور اس کو دو شفیعوں کی موجودگی میں حسین کو شافع امتی کہا جا رہا ہے. وہ اس بات کا اعلان ہے کہ اگر ہم شافع قیامت ہیں، ہم شافع روز جزا ہیں، تو حسین تیرے قربانی کے انعام کے طور پر روز جزا میں اعزاز حاصل ہوگا. تو اس اعزاز میں باپ اور بیٹا بیٹی یہ دونوں برابر کے حصے دار ہیں. جس نواسے نے زبان چسا کے حسین کو پالا تھا، جس ماں نے اپنے آغوش میں حسین کو پالا تھا، یہ دونوں حقدار تھے کہ قیامت کے دن شفاعت کریں. اب یہ ذہن میں خیال نہ آئے کہ وہاں تو اور بھی بہت سی ہستیاں ہوں گی کہ جو مالک روز جزا ہوں گی، جو قسیم نار و جنت ہوں گی. ایسے موقع پر صرف ان دونوں کو شفیع قرار دیا گیا. تو خیال رہے کہ قرآن مجید نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو باقی ہوں گی ان کا کردار کیا ہوگا اور ان دونوں کا کردار کیا ہوگا. یہ جتنے امام ہیں یہ میدان حشر میں آپ کو پیش کرنے والے ہوں گے.
یہ وکیل ہیں جو بارگاہ عزتی میں آپ کو پیش کرنے کے قابل بنائیں گے. آپ میں یہ صلاحیت کہاں, مجھ میں یہ صلاحیت کہاں کہ اس عظیم بارگاہ میں جا کے کوئی بات بھی کر سکے. نہ ہمیں وہاں کی گفتگو آتی ہے, نہ انداز کلام آتا ہے. بغیر وکیل کے ہم یہاں کی عدالت میں نہیں جا سکتے تو اس عدالت عظمیٰ میں کیسے جاتے؟ تو شفاعت کے صدا ملنے سے پہلے جو شفاعت کے لیے پیش کرے گا وہ امام ہوں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم اس دن پورے انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے, انبیاء کے ساتھ نہیں, رسولوں کے ساتھ نہیں, اماموں کے ساتھ. پیش کرنا ان کا کام ہوگا, اس پہ شفاعت کا کام نبی کرے گا یا نبی کی بیٹی کرے گی. اور بس سامعین گرامی, یہی ایک آسرا, یہی ایک امید, یہی ایک در کے علاوہ کہیں سے ملتی ہی نہیں. یہی در آل محمد ہے جہاں میں یہ جملے بار بار سنائی دیے. 13 رمضان جناب امیر جنگ نہروان کو ختم کر کے شہر کوفہ میں داخل ہوئے. 13 رمضان سن 40 ہجری کی بات ہے, جس سال آپ کی شہادت ہوئی ہے. آئے ممبر کوفہ پہ کھڑے ہو کر آپ نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا, جنگ نہروان کے جنگ کا فیصلہ بتایا. ساری گفتگو ختم ہو چکی. اس کے بعد دائیں طرف حسن بیٹھے تھے, بائیں طرف حسین بیٹھے تھے. ایک مرتبہ مخاطب ہوئے, بیٹا حسن یہ بتاؤ کہ اس مہینے کے کتنے دن گزر گئے؟ کہا مولا بابا 13 دن رمضان کے گزر گئے. اب مخاطب ہوئے دوسرے بیٹے کی طرف, بیٹا حسین کتنے دن باقی رہ گئے؟ کہا بابا 17 دن یا 16 دن باقی رہ گئے ہیں. کہا وہ اس کے بعد بیٹھ گئے, ممبر پہ کچھ دیر تک آنسو بہاتے رہے. اس کے بعد کہا کہ یہ رمضان پورا علی گزار نہیں سکے گا تمہارے درمیان. اس کے بعد خیال آیا کہ موت کی خبر دے رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, کہیں دنیا یہ نہ سمجھ لے علی موت سے ڈر گیا. اس لیے فوراً مخاطب ہوئے کہ میں جو آنسو بہا رہا ہوں تو اپنی موت پہ آنسو نہیں بہا رہا, اس بات پہ آنسو بہا رہا ہوں کہ مجھے ان کے مصائب یاد آ رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا, دیکھو اگر تمہیں زندگی میں کبھی فرصت ملے تو ان کی مصیبتوں کو یاد کر لینا, یہ تمہارے دنیا کی بہبود کا بھی ذریعہ ہے اور آخرت میں تمہاری بخشش کا بھی سامان ہے. جناب امیر یہ اعلان کر رہے ہیں. ادھر آپ کے سلسلہ امامت کے 8ویں فرد وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو ہمارے جد کے غم میں جن کی آنکھوں میں آنسو آئے وہ اطمینان رکھیں کہ جس دن سب کی آنکھیں رو رہی ہوں گی اس دن ان کی آنکھوں میں فرق کشادگی ہوگی, خوشی کے لمحات ہوں گے. جو لوگ آج ذکر حسین پہ آنسو بہا رہے ہیں, یہ جنت کے وعدے, یہ آخرت کی بخشش, یہ جنت میں لے جانا, یہ کہنا کہ میں داخل نہیں ہوں گی جب تک میں ان کو ساتھ میں لے لوں, کتنی صاحب اختیار ہستی ہے. بس آمین گرامی, اس کے اختیار کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہمیں جو روایات سے ملتا ہے میدان حشر سجا ہوا ہوگا, پیغمبر مقام محمود پہ فائز ہوں گے جہاں پہ انہیں امتوں کی شفاعت کرنی ہے, جس مقام پر وہ منزلت ہوگی کہ گنہگاروں کی بخشش کا سامان رسول بن رہے ہوں گے. اس وقت تمام انبیاء جمع ہو کے آئیں گے, ہاتھ جوڑ کے کہیں گے یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی شفاعت کے محتاج, ہماری امتیں بھی شفاعت کی محتاج, اپنی امت کی شفاعت کیجیے, لیکن ہم بھی تو آپ کی امت ہیں. یہ انبیاء ما سبق, نبی کی امت صرف ہم اور آپ گنہگار لوگ نہیں ہیں, نبی کی امت میں تمام انبیاء کی شامل ہیں. یہ نبیوں کا نبی ہے, یہ آخری نبی انبیاء کا نبی ہے. تمام انبیاء بطور امت کے بارگاہ رسالت میں آئیں گے, اپنی شفاعت بھی, اپنی امت کی شفاعت بھی, اور رسول ان کی بات سنتے جائیں گے اور دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے. مزاج شناس رسول کارکنان قضاء و قدر سمجھ جائیں گے کہ منشاء رسالت کیا ہے. ایک مرتبہ ایک گروہ نکلے گا اور پرواز کرتا ہوا پہنچے گا رسول کی بیٹی سیدہ کی خدمت میں. جناب پیغمبر آپ کا انتظار کر رہے ہیں, یہ سنے گی بیٹی روانہ ہوگی تو کس شان سے روانہ ہوگی. روایتوں میں آیا ہے کہ میدان حشر میں صدا گونجے گی, لوگوں اپنی گردنیں جھکا لو, ادب سے کھڑے ہو جاؤ, اس لیے کہ رسول کی بیٹی سیدہ میدان حشر میں آ رہی ہے. نور کی ہماری میں بیٹھی ہوئی سیدہ چلتی آئے گی, بارگاہ رسالت میں پہنچے گی. وہ رسول جو زندگی میں بیٹی کو قریب دیکھ کر کھڑا ہو جاتا تھا, اپنی مسند پہ جگہ دیتا تھا, آج پھر
وہی رسم کو دہرائے گا. یہ مسجد مقام محمود جو ہوگا اس پہ کہے گا بیٹی یہاں آ جاؤ، بیٹی یہاں آ جاؤ. بابا میں آج مسجد پہ بیٹھنے نہیں آئی، بابا دنیا کے درباروں میں مجھے جھوٹا کہا جاتا رہا، دنیا کے درباروں میں میرے داموں کو رد کیا جاتا رہا. آج تو میں اس کی بارگاہ میں آئی ہوں جس سے بڑا منصف کوئی نہیں، جس سے بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں. بابا مجھے آج کہنے دیجئے کہ میں دنیا کے اس مقام پر ہوں کہ جہاں ہر بات سنی جائے گی. میں اپنے رب سے کہہ سکوں پروردگارا تیرے نبی کے دربار میں، تیری مسجد میں مجھے جھوٹا قرار دیا گیا، تیرے قرآن کی آیات کی نفی کرتے ہوئے مجھ پہ جھوٹ کی تہمت لگائی گئی. میں جسمانی زخم کا تذکرہ نہیں کروں گی، لیکن دل کے وہ داغ کو مجھے دکھانے کی مہلت ملے کہ میرے گھر سے 18 جنازے ایک دن میں نکلے تھے. اس وقت رسول کہیں گے بیٹی بیٹی یقیناً آج تیری فریاد سنی جائے گی، آج تیری کوئی عذر ایسا نہیں ہوگا جس کو دور نہ کیا جائے، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوگا جس کا انصاف نہ ہو. لیکن بیٹی یہ ہجوم دیکھ رہی ہے، یہ پریشان حال لوگوں کا ہجوم، یہ شفاعت کے لیے آئے ہیں. بیٹی تیرے پاس کچھ ہے جو ان کی شفاعت کے لیے پیش کرتے؟ بس بڑے بڑے ذمہ دار علماء سے یہ جملے سنے ہیں میں نے کہ اس وقت بیٹی کیا کرے گی؟ اپنے کفن کو اٹھائے گی، 2 کٹے ہوئے بازو ہوں گے، 2 کٹے ہوئے بازو ہوں گے اور اسے رسول کے قدموں میں رکھ دے گی. بابا میرے عباس کے یہ 2 کٹے ہوئے بازو یہ دنیا بھر کے گنہگاروں کے گناہوں کی معذرت کا سامان ہے. سامعین محترم، خدا ہمیں روز حشر اس معصومہ کی شفاعت نصیب فرمائے. یا اللہ ہمارے گناہ میں صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے. ہمارے مرحومین جو تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں وہ سب شفاعت محمد و آل محمد کے آرزومند ہیں. پروردگارا ان کو یہ نعمت عظمیٰ قیامت کے دن ضرور حاصل ہو جائے. بالخصوص ہماری وہ معصومہ کہ جو اپنے حلالت و بیماری کے باوجود، اپنی زندگی کے بہت سے مسائل کے باوجود تیرے جناب سیدہ کے فرزند کے ذکر کے لیے خصوصی اہتمام کرتی رہی. جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر اس معظمہ نے عزاداری کی کئی صورتوں کو قائم کیا. آج جو حضرت عباس کا علم اس گھر سے اٹھایا جاتا ہے ایام اعزاں میں، وہ بھی اسی معظمہ کی قائم کرنے ہوئی رسم تھی. پروردگار عالم اس قیامت کے دن کنیزہ نے جناب سیدہ میں مشہور فرما. یا اللہ ان کے درجات آخرت کو بلند فرما. دنیا کی ہر ماں اپنی اولاد کے لیے نہ معلوم کیا کیا خواب دیکھتی ہے. پروردگارا یہ کنیز جناب سیدہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے افراد کے لیے بہت سے تصورات، بہت سے خوابوں کی کہ اس کے ذہن میں موجود تھے. یا اللہ ان سب کی تعبیر کو ماں کی توقعات سے بڑھا چڑھا کر دکھا دے. تیری رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. پروردگارا آج دکھے ہوئے دل چاہتے ہیں کہ ان دلوں پہ مرہم رکھا جائے. ماں کا بدل اولاد کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن پروردگارا اگر تیری رحمت بدل بن جائے تو پھر یقیناً ماؤں سے زیادہ نعمتیں اور شفقتیں تیری ذات کی طرف سے عطا ہو جاتی ہیں. پروردگارا جنہیں ماں کے سائے سے محروم کیا ہے انہیں اپنی رحمت کے سائے میں سمیٹ لے. ان پہ کرم فرما، ان کی دنیا و آخرت دونوں کو ہر اعتبار سے بہتر بنا. یا اللہ ہم جو یہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو ماں کی نعمت سے سرفراز ہیں. پروردگارا ہمیں توفیق دے کہ اس نعمت کی حقیقی قدر کر سکیں اور اس کے قدموں تلے موجود جنت کو اپنی خدمتوں کے ذریعے سے حاصل کر سکیں. لیکن جن کے سروں سے ماؤں کی شفقتوں کا سایہ اٹھ چکا ہے، پروردگارا ان کے ماؤں کو اپنی جوال رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی رحمت نازل فرما. جہاں بچوں کے لیے ماں کا سایہ گیا وہاں شوہر کے لیے اپنی زندگی کا وہ ساتھی چلا گیا کہ جس کا وجود ہر لمحے پر اس کا مددگار، اس کا حامی، اس کا ناصر تھا. پروردگارا اس عالم تنہائی میں اگر تیری رحمتیں ساتھ رہیں تو شاید یہ وقت بخوبی گزر جائے، ورنہ یہ وقت گزارنا بہت دشوار ہے. پروردگارا صبر جمیل بھی عطا فرما اور تمام زندگی کی نعمتیں بھی عطا فرما، آخرت کے درجات کی بلندی بھی عطا فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ کی مثال.